بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو الرزویہ وائس۔ آج حاضر ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جو کوئی انسان اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اپنے بندے کو اس کے مقابلے میں بہت ہی بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ شیخ طنطاوی جو کہ جامعۃ الازہر مصر کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، فرماتے ہیں یہ ایک سچا واقعہ ہے، میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور اس واقعہ کی تفصیل سے آگاہ ہوں۔ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ مسجد توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک طالب علم جو کہ بہت غریب تھا لیکن عزت نفس کی وجہ سے مشہور تھا، وہ اس مسجد کے ایک کمرہ میں ساکن تھا۔ کھائے پیے بغیر 2 دن گزر چکے تھے اور اس کے پاس کوئی مال و اسباب نہ تھے کہ وہ کچھ خرید سکے۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اسے احساس ہوا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا اس حالت میں تو شرعی طور پہ مردار یا ضرورت کے مطابق چوری کرنا بھی جائز ہے، اسی بنا پر چوری کا راستہ بہترین راہ تھی۔ یہ مسجد ایک قدیم محلے میں واقع ہے اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرز کے بنے ہوئے ہیں جن کی چھتیں ایک دوسرے سے آپس میں ملی ہوتی ہیں۔ یہ نوجوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں تو سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد اگلے گھر پہنچا تو دیکھا وہ گھر خالی ہے لیکن اس گھر میں کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت سے جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو گویا اس کی طرف کھینچا چلا گیا۔ یہ مکان ایک منزلہ تھا۔ فوراً باورچی خانے میں پہنچا، دیچکی کا ڈھکن اٹھایا تو اس نے بھرے ہوئے بینگن کا سالن دیکھا۔ ایک بینگن اٹھایا، بھوک کی شدت اتنی تھی کہ سالن گرم ہونے کی پرواہ بھی نہ کی۔ بینگن کو دانتوں سے کاٹا اور اس کو ایسے ہی نگلنا چاہا۔ یکایک اس کی عقل اپنی جگہ واپس آئی اور اس کا ایمان جاگ گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، خدا کی پناہ، میں ایک طالب علم ہوں، لوگوں کے گھروں میں گھس کے چوری کروں؟ اسے اپنے اس فعل پر شرم آئی، پشیمان ہوا اور استغفار کیا۔ پھر بینگن کو واپس دیچکی میں رکھا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی لوٹ گیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقہ درس میں حاضر ہوا۔ وہ کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ صاحب کیا درس دے رہے ہیں۔ جب شیخ صاحب درس سے فارغ ہوئے، لوگ متفرق ہو گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں آئی، شیخ صاحب سے گفتگو کی۔ وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہ سمجھ سکا۔ شیخ صاحب نے اپنے اطراف میں نگاہ کی تو انہیں اس طالب علم کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا۔ پھر آپ نے اس طالب علم کو آواز دی اور کہا، تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ جوان طالب علم نے فرمایا، نہیں۔ شیخ صاحب نے کہا، تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ طالب علم خاموش رہ گیا۔ شیخ صاحب نے پھر کہا، مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس کے بعد اس طالب علم نے جواب دیا، خدا کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں، میں کس طرح شادی کر لوں؟ شیخ صاحب نے کہا، یہ عورت بیوہ ہے اور ضعیف چچا کے علاوہ اس دنیا میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ اس عورت کو مال و اسباب اس کے شوہر سے ورثہ میں ملا۔ یہ عورت اس نیت سے حاضر ہوئی ہے کہ وہ ایسے ایک مرد کا ساتھ چاہتی ہے جو اس کا شوہر ہو اور اس کا سرپرست بنے تاکہ یہ تنہائی اور بد نیت انسانوں سے محفوظ رہے۔ کیا تم شادی کرو گے؟ جوان طالب علم نے کہا، ہاں۔ اور پھر اس خاتون سے پوچھا، کیا تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ اس عورت نے بھی جواب مثبت میں دیا۔ شیخ صاحب نے اس خاتون کے چچا اور 2 گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا نکاح پروایا۔ چونکہ طالب علم غریب تھا تو اس خاتون نے خود ہی اپنے مال سے اپنا حق مہر ادا کیا۔ پھر اس خاتون نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گھر کی طرف لے گئی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ وہ نوجوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ یہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤں؟ تو اس طالب علم نے کہا، جی ہاں۔ اس نے دیچکی کا ڈھکن اٹھایا اور بینگن کو دیکھا اور بولی، عجیب ہے، گھر میں کون آیا تھا اور اس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا؟ وہ نوجوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا۔ زوجہ نے کہا، یہ تمہاری ایمانداری تقوی کا نتیجہ ہے، تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا اور اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا گھر اور اس گھر کی مالکن کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ سو ویورز، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی حرام کام یا کوئی ناجائز کام چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے بدلے اس آدمی کو ایسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی رشک کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔